السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ابتدائی حالات کا جاننا بہت ضروری تھا، اور اس پر عربوں کی حالات زار کا تذکرہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کیا کیا معجزات ہوئے، اور پھر ہم جانیں گے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی ڈیتھ ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، تو ان کی کفالت کی ذمہ داری ایک کے بعد دوسرے کو کس طرح سے تبدیل ہوتی رہی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت شیطان العین کو 70 توکوں میں 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر امیک میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے سال کوئی درخت ایسا نہ تھا جس نے پھل نہ دیا ہو، کوئی عورت ایسی نہ تھی جو بانجھ رہی ہو، کوئی شادی شدہ عورت ایسی نہ تھی جس نے کوئی بیٹا پیدا نہ کیا ہو۔ جب ولادت مبارک ہوئی تو اس کے ساتھ ہی چاروں طرف روشنی اور نور پھیل گیا، جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر 70,000 مینار بنائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوقت معراج مجھے یہ مینار دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں یہ بلند مینار قائم کیے گئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کافی عرصہ پہلے مکہ میں قحط تھا۔ لوگ قحط سالی کی بنا پر بھوک سے نڈھال تھے۔ جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئیں تب خدا کی رحمت سے خوب بارشیں ہوئیں، جس سے قحط کی کیفیت ختم ہو گئی اور ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو جب زچگی کی تکلیف ہوئی تو فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اکیلی تھی۔ اچانک ایک دہشت ناک آواز آسمان سے آئی جسے سن کر میں ڈر گئی۔ اسی وقت ایک مرغ ہوا میں سے اڑتا ہوا آیا اور آ کر میرا سر ملنے لگا، جس سے میری دہشت جاتی رہی۔ پھر کئی عورتیں جو بہت خوبصورت تھیں اور میں انہیں خاندان ابو طالب کی عورتیں سمجھی، اور میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ عورتیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کی بیوی ہیں، جو جنت سے حوروں کو لے کر میرے پاس زچگی کے وقت کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر صبح صادق کے وقت 20 یا 22 اپریل 531 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اپنی پیشانی روشن زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس شب میرے گھر میں چراغ نہیں تھا، لیکن گھر میں ایسا نور تھا کہ اگر کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا بھی پرو سکتا تھا۔ پھر حضرت آمنہ نے شام کے شاہی محلات دیکھے، پھر ان کو آواز آئی کہ خبردار 3 دن تک اس بچے کو کوئی نہ دیکھے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تمام بت اوندھے منہ گر پڑے۔ آتش کدہ فارس جو 1000 برس سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ آتش کدہ پارسیوں کی وہ عبادت گاہ تھی جہاں وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ نوشیروان کے محل کے 14 کنکرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ اس محل کی دیواریں ابھی تک صحیح سلامت ہیں، ایک دیوار میں ایک دراڑ ابھی بھی موجود ہے۔ حضرت آمنہ نے عبد المطلب کو پوتے کی تشریف آوری کی خبر سنائی۔ وہ خوشی سے نہال گھر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا، پیار کیا اور گلے سے لگا کر خانہ کعبہ لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جو عربوں میں اس وقت غیر معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام علائشوں سے پاک پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس وقت ان کی گود میں ایک اور بچہ تھا جس کا نام مسرور تھا۔ اس وقت عرب کے شہری باشندوں کا ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے، جسم کے طاقتور ہونے اور اعصاب کی مضبوطی کے لیے خالص اور ٹھوس عربی زبان سکھانے کے لیے دیہاتی عورتوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کو بھی پوتے کے لیے دودھ پلانے والی دایا کی تلاش ہوئی، تو رضاعت کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنی سعد کی دایا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی زہیب کے حوالے کیا۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر جس کا نام حارث بن عبد العزا تھا وہ بھی موجود تھے۔ حضرت آمنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، اے مہربان و شریف دائی، اس بچے کا خاص خیال رکھنا، اس کی جانب سے خبردار رہنا، کیونکہ عنقریب اس بچے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مجھے متواتر 3 شب تک یہ تاکید کی گئی تھی کہ اس بچے کو اولن بنی سعد بن بکر اور اس میں سے آل ابو زہیب میں دودھ پلانا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اور بھی بہت سی باتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں،
جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو اپنے اندر ایک انقلاب محسوس کیا۔ ان کی جب مکہ سے واپسی تھی تو وہ اونٹنی جس پر وہ تشریف لائے تھے وہ نہایت ہی لاغر تھی، اس پر چاروں سوار ہو گئے، یعنی آگے حارث بیٹھا اور اس کے پیچھے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو تھام کر بیٹھ گئیں۔ سفر شروع ہوا تو وہی اونٹنی جو مکہ کی طرف سفر میں سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اس وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھی باقی 9 عورتیں ان سے پہلے مکہ پہنچ گئی تھیں۔ ان تمام عورتوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دورہ کیا، مگر جب انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو انہوں نے گود لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ عمرہ کے بچوں کو گود لینا چاہتی تھی تاکہ خوب مال اور دولت ملے۔ ایک یتیم بچے سے انہیں کچھ بھی زیادہ مال ملنے کی امید نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دیر سے مکے پہنچی، اس لیے انہیں کوئی بھی امیر گھرانے کا بچہ نہ مل سکا، چنانچہ انہوں نے خالی ہاتھ جانے کے بجائے اس یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے کو لینے کے لیے شوہر سے کہا۔ شوہر نے جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے بچے کو گود لے لیا۔ بقیہ عورتیں بچوں کو لے کر ان سے پہلے مکہ سے واپس ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کے بعد سفر شروع کیا، مگر اونٹنی نے اس قدر تیز رفتاری سے سفر طے کیا کہ جلد ہی ان عورتوں سے وادی السر میں جا ملی۔ اس پر ان عورتوں نے حیرانگی سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم بعد میں روانہ ہوئی تھی اور ہم سے پہلے اس جگہ پہنچ گئی، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے باعث رونما ہونے والے برکات جان چکی تھی۔ انہوں نے نہایت ہی مسرور ہو کر کہا کہ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پرورش پانے لگے۔ اس دوران عجیب و غریب واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ جس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے بنو سعد میں پہنچیں، اس وقت وہاں ہر سال ہر طرف قحط سالی کا سما تھا، ہر طرف ویرانی تھی، گھاس پھوس کا نام و نشان تک نہ تھا، جانور بھوک کی وجہ سے دبلے پتلے اور لاغر تھے، جبکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چند ہی دنوں میں خوب موٹے تازے ہو گئے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی نسبت تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو جو فیض و برکات حاصل ہو رہے تھے ان کی وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر بھی ان کو جانا تھا۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ بچہ انہیں واپس دے دیا جائے تاکہ ایک تو وہ وبا سے محفوظ رہے، دوسرا مزید مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ ان کے مسلسل اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے دیا گیا۔ ایک دن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے گھر سے باہر کھڑی تھی کہ 2 یہودی جو عالم اور کاہن بھی تھے پاس سے گزرے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جانتی تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ذرا اس کے آئندہ کے حالات بتائیں اور ساتھ ہی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے بتائی تھی وہ بھی بتا دیں۔ اس پر ایک یہودی نے چلا کر کہا، اس بچے کو قتل کر ڈالو۔ اس پر دوسرے یہودی عالم نے اپنے ساتھی کو روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سارے معاملے کو سمجھ چکی تھی، انہوں نے جھٹ کہا، بچہ یتیم نہیں ہے، اور ساتھ ہی اپنے خاوند حارث کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پر دونوں یہودی عالم چل پڑے اور ساتھ ہی کہا، اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ حضرت انس علیہ السلام کی روایت ہے کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا، پھر سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان العین کا حصہ ہے، پھر زمزم سے دھویا اور پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ بچے یہ دیکھ کر دوڑ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تمام گھر والے بھاگتے دوڑتے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاش بشاش کھیل رہے ہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ مکہ کے قریب عکاظ نامی میلہ لگتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میلے میں چلی گئیں۔ عراف اور کاہن جس کا تعلق بنی خزیر سے تھا اس کے پاس لے گئیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رواج تھا کہ لوگ اپنی مشکلات کے وقت عراف سے رجوع کرتے تھے اور ان کاہن کے فیصلے کو اشارہ غیبی بھی سمجھا جاتا تھا۔ پے در پہ عجیب و غریب واقعات ہونے کی بنا پر خوفزدہ تھیں۔ عراف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی چلا اٹھا، اے قبیلہ حذیل کے لوگوں، اے عرب کے لوگوں، دوڑو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سمجھ گئیں اور وہاں سے فوراً بھاگ نکلی۔
لوگ اعراف کی آواز پر دوڑتے ہوئے آئے تو اس نے چلانا شروع کر دیا، اس بچے کو قتل کر ڈالو، مگر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع سے ہی غائب ہو چکی تھی۔ لوگ کہن کے پاس اکٹھے ہوئے، اعراف نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر لوگوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچے کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان واقعات کے ظہور پذیر ہونے پر نہایت ہی پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس پہنچ گئیں اور سارے واقعات سنانے کے بعد کہا کہ مجھے اس بچے پر کچھ حملوں کا خوف ہے۔ میں بچے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکل سے لوگوں سے بچا کر آپ کے پاس لائی ہوں، لہٰذا آپ اپنی امانت واپس لے لیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ یعنی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرورش پانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے روانہ ہوئیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی لونڈی ام ایمن اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی ہمراہ تھے۔ مدینہ میں حضرت آمنہ 1 ماہ قیام فرمانے کے بعد واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ یہ ایک 580 کلومیٹر لمبا طویل سفر تھا۔ راستے میں حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں۔ چنانچہ جب آپ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان تقریباً 40 کلومیٹر دور مقام ابوا کے قریب پہنچی تو وفات پا گئیں اور وہیں مدفون ہوئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے سایہ شفقت میں پرورش پانے لگے۔ بوڑھے دادا کے دل میں اپنے یتیم پوتے کے لیے اتنی محبت اور شفقت تھی کہ اتنی الفت ان کی اپنی سگی اولاد کے لیے بھی ان کے پاس نہ تھی۔ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، بوڑھا دادا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے تھے اور بڑوں کی طرح احترام کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کے لیے باقاعدہ فرش بچھایا جاتا تھا اور آپ کے تمام بیٹے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور پاس ادب کی بدولت بچھے ہوئے فرش پر نہ بیٹھتے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بچھے ہوئے فرش پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو فرش سے اٹھا دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھتے تو انہیں منع فرماتے اور کہتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، یہ بڑی شان والا ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ عبد المطلب کی عمر جب 82 برس اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو شفیق اور مہربان دادا بھی فوت ہو گئے اور ہجون میں دفن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ تھے اور محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب کی وفات بنو ہاشم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا، کیونکہ ان کی وفات کے بعد دنوی حالات سے بنو امیہ بنو ہاشم پر غالب آ گئے۔ بنو امیہ قریش کے مکی قبیلے کا ایک ممتاز قبیلہ تھا جو کہ امیہ بن عبد الشمس سے تعلق رکھتا تھا۔ ریاست پر حرب بیٹھ گیا، تمام مراتب چھین لیے گئے سوائے ایک مرتبے کے، سب بنو امیہ نے لے لیا۔ سکایا یعنی حجاج کو پانی پلانا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وفات سے قبل عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حقیقی چچا ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے شروع کی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد پر مقدم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10-12 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کیں۔ عربوں میں بڑے بڑے عمرہ اور شرفا کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے اور اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکریاں چرانے کو غیر مسلم مورخین نے تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بکریاں چرانا تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے باقاعدہ بکریوں کا ریوڑ پال رکھا تھا اور ظاہر ہے کہ انہیں چرایا بھی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرانے کا کام کیا۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مکہ میں بارش نہ ہونے کی بنا پر قحط کا سما تھا۔ قریش نے ابو طالب سے کہا کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ ابو طالب نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی ہاتھ میں پکڑی اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کی۔ اس وقت آسمان پر سورج اپنی
پوری طاقت کے ساتھ چمک رہا تھا اور بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی اور ایسی زوردار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا۔ بارش سے قحط کا سما ختم ہو گیا اور ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی۔ حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی باقی قریش مکہ کی طرح تجارت تھا۔ آپ سال میں ایک مرتبہ شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو ابو طالب نے شام کی طرف تجارت کے لیے جانے کی تیاری فرمائی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سفر کی تکلیف یا پھر کسی اور وجہ سے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ وہ جب جانے لگے تو ان کے ساتھ لپٹ گئے اور ساتھ جانے کا اصرار کیا۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار اور اشکبار آنکھوں کو دیکھ کر ساتھ لے جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ قافلہ روانہ ہوا اور چلتے چلتے بصرہ سے باہر ایک کلیسا یعنی کہ چرچ کے نزدیک ٹھہرا۔ جب قافلہ وہاں ٹھہرا تو ایک عیسائی راہب جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، کلیسا کی چھت سے نیچے اترا اور قافلے والوں سے ملا۔ ملنے کے بعد ان تمام کی دعوت کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ راہب کسی سے ملتا نہ تھا۔ بحیرہ تورات کا نامور عالم تھا، اس نے تورات میں پڑھ رکھا تھا اور علم فلکی کی بنیاد پر اس بات سے آگاہ تھا کہ فلاں دنوں سال میں فلاں وقت تجارت کا ایک قافلہ گزرے گا جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ دعوت میں تمام لوگ شامل ہوئے۔ راہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے ابو طالب، بچے کو شام نہ لے جاؤ کیونکہ اس میں نبی آخر الزمان ہونے کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ ابو طالب نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا، یہ تمام نشانیاں تورات و انجیل میں بتائی گئی ہیں۔ جب آپ لوگوں کا قافلہ آ رہا تھا تو میں چھت پر سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو انہیں سجدہ نہ کر رہا ہو۔ ایک بادل کا سایہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہود و نصارہ کے علماء بھی ان نشانیوں سے آگاہ تھے، چنانچہ اگر آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام لے گئے تو یہود ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس پر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض غلاموں کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پرورش پانا، والدہ کی وفات، پھر حضرت عبد المطلب کی وفات، پھر ابو طالب کا آپ کی پرورش کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی وہ روداد ہیں کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر کوئی بھی آنکھ اشکبار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس سے آگے کے حالات ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ سیرت النبی کے اس خوبصورت سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔